ولایت کا مفہوم در حقیقت دو ارکان رکھتا ہے، ایک ہے ولی جو امر کرے، ولایت یعنی امر، اور دوسری آیت ہے آیت اطاعت۔ تو ایک شخص ایسا چاہیے جو اطاعت کرے، یعنی ایک امر کرے دوسرا اطاعت کرے، تو یہ دو رکن مل کر اس نظام ولایت کو مکمل کرتے ہیں۔ اور نظام ولایت کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک طرف وہ امر کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اطاعت کرنے والے، اور اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کہ بعض پہ عمل کر لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، جو آسان لگا اس کو کر لیا اور جو نہ لگا اس کو چھوڑ دیا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ کہاں ولایت ہے؟ ہم ہیں ولایت کے ماننے والے، لیکن نظام ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر سانس، ہر لمحہ بالکل ویسے گزارنا ہے جس طرح ولی نے حکم دیا ہے، تب تو ہیں ہم عبد۔ اور اگر ہم عبد صحیح ہیں تو یہ نظام ولایت ہے۔ اور اگر نازک جملہ ہے، اور اگر میں علی علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد جو امام ہیں ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو میں عبد ہوں؟ جب میں عبد ہی نہیں تو وہ میرے ولی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، میں عبد نہیں ہوں ان کا تو وہ ولی میرے ہیں یا اس کے ہیں جو ان کا عبد ہے؟ ظاہر ہے میں اگر عمل کر رہا ہوں ان کی حکم پہ عمل نہیں کر رہا تو کس کے حکم پہ کر رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے شیطان۔ یعنی میں اگر وہ کام کرتا ہوں جو اہل بیت نے ہمیں منع کیے ہیں تو وہ کام اگر میں کرتا ہوں تو یہ کس کے حکم پر ہے؟ شیطان۔ اگر اہل بیت نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور میں وہ بجا نہیں لاتا تو یہ کس کے حکم پر ہے؟ شیطان۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو اس وقت حکم کس کا چل رہا ہے؟ شیطان کا۔ حکم شیطان کے پہ عمل کروں اور زبان سے کہوں علی ولی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے کہہ دینے سے علی ولی اللہ میرے نہیں ہوں گے، میرے ان کے باقاعدہ اطاعت کرنے سے علی ولی اللہ ہوں گے۔